سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام شہدائے کربلا 92 نیوز HD کے پلیٹ فارم سے ہدیہ عقیدت لے کر آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے اور یقیناً فطری اعتبار سے یہ صنف نازک ہے بھی، مگر جب واقعہ کربلا کو بلکہ سانحہ کربلا کو سامنے رکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ وہاں موجود تمام ماؤں نے، تمام بہنوں اور بیٹیوں نے عورت کے صنف نازک ہونے کے مفہوم کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ عورت جب ماں بن کر ہاجرہ ہوتی ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان اپنی مامتا کی بلند ترین چوٹی پر ہوتی ہے۔ وہ عورت جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہیں تو وہ شیب ابی طالب میں حوصلے کی چٹان بن جاتی ہیں۔ وہ عورت جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہیں تو وہ اپنے شیر دل بیٹوں کو اور اپنی ایسی حوصلہ مند بیٹی کو کربلا کے میدان میں حوصلے کی چٹان بنا کر اتارتی ہیں کہ رہتی دنیا تک ایسی بلند حوصلہ عورت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ عورت جب فاطمہ کلابیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہوتی ہیں تو اپنے 4 شیر دل جوان امام علی مقام علیہ السلام پر نثار کر دیتی ہیں۔ وہ عورت اگر اسما بنت امیس ہوتی ہیں تو وہ محمد بن ابی بکر کو امام علی مقام پر قربان کر دیتی ہیں۔ وہ عورت اگر ام فروا ہوتی ہیں تو وہ اپنے قاسم کو اون محمد پر، اپنے قاسم کو دوسرے نوجوانوں پر قربان کر دیتی ہیں۔ وہ عورت اگر زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہوتی ہیں تو وہ اپنے اون محمد اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیتی ہیں۔ کس کس کی مثال دوں؟ حضرت شہر بانو، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ، دیگر خواتین جو وہاں موجود تھیں، ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عورتیں صنف نازک تھیں۔ وہ حوصلے کی، وہ ہمت کی، وہ جرأت کی، وہ صبر کی ایک ایسی داستان، ایک ایسی لازوال داستان رقم کر کے گئی ہیں کہ آج ہم ان تمام ماؤں کی خدمت میں پورے عالم اسلام کی ماؤں کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس سلام عقیدت میں حسب سابق میرے ساتھ جو پاکستان کی 2 بڑی اسکالرز تشریف فرما ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ میرے ساتھ میری پہلی مہمان محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، ان کے ساتھ شریک سعادت ہیں میری دوسری مہمان اسکالر سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، اور منقبت کی سعادت پروگرام کے آخر میں حاصل کریں گی محترمہ زمینہ ناصر صاحبہ۔ ضیاء بطول صاحبہ، آپ سے بات شروع کروں گی۔ میں نے پڑھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آواز ان کے ہمسایوں نے نہ سنی تھی، ان کے بال کبھی سورج نے بھی نہ دیکھے تھے، مگر وہ کیا حالات بنے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سادات کی عفت ماں، بیٹیاں اور بیویاں اور مائیں اپنے اپنے سہاگ، اپنے بچے، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، ان سب کو لے کر دین اسلام کو بچانے کی خاطر عفت ماں بیبیاں میدان میں اتر آئیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے رب العالمین کے لیے اور بے حد درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین پر اور ان کے اہل بیت اطہار پر اور سید الشہداء کربلا امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے رفقائے کار پر اور اسیران شام پر، جن میں یہ بیویاں بھی شامل ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اور نورید، آپ یہ دیکھیے کہ جب مدینہ سے امام علی مقام کی روانگی ہوئی ہے تو اس وقت تمام بیبیوں کو، بچوں کو، ان کو ساتھ لے جانے میں ایک ایسی حکمت پوشیدہ تھی کہ اگر وہ نہ شامل ہوتی تو جو کسی نے کہا ہے نا کہ کربلا کی داستان کے 2 رخ ہیں، 2 ہی اوراق ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام اور دوسرا جناب سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو ایک ورق خالی رہ جاتا۔ تاریخ سے جو کربلا آج تک ہم تک پہنچی ہے، جو کربلا کے واقعات ہم تک پہنچے، جو کربلا کے بعد ایک یہ سیاہ غم کا علم بلند ہوا،
جو تا قیامت برقرار رہے گا اور جو حق و صداقت کی طرف اس چیز کی نشاندہی کرتا رہے گا کہ خانوادہ رسالت نے کس جرت و استقامت کے ساتھ جناب علی اکبر جیسے شبیہ مصطفیٰ کی قربانی سے لے کر جناب علی اصغر جیسے ننھے شیرخوار کی قربانی دے کر اس علم کو اور اس پرچم توحید کو بلند کیا ہے۔ تو اب یہ ان حالات کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ تربیت کا بڑا اثر ہے۔ اگر جناب فاطمہ میں آپ دیکھیں تو وہ اوصاف اور وہ تربیت کا رنگ نظر آتا ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس وقت رفیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھیں جب مشرکین مکہ آپ کی جان کے دشمن تھے، جب آپ کی جان کے درپے تھے، اس وقت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بی بی جب اسلام پر کڑا وقت تھا تو بی بی نے اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں جہاں باقی قربانیاں دیں، انہوں نے خاص طور پہ ایک واقعہ کی طرف نشاندہی کی ہے کہ بی بی اندر سے سرخ سونا لاتی تھیں اور اس کا ڈھیر بلند ہوتا جاتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ڈھیر اس قدر بلند ہو گیا کہ میں اس کے دوسری پار دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو بی بی نے مجھ سے فرمایا کہ ابو بکر گواہ رہنا کہ میں نے یہ سب خدا کی راہ میں دیا۔ تو بی بی نے وہ دیکھیں، پھر وہ رئیسہ عرب تھیں، لیکن آپ یہ دیکھیں ملکۃ العرب جی، اور ان کا قربانی کا عالم دیکھیے۔ پھر شیب ابی طالب میں یہی بی بی پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقوں سے آخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اس بی بی کی قربانیوں کا کوئی ثانی آپ کو تاریخ اسلام میں نہیں ملتا، تو یہی تربیت ہے۔ زیادہ دیکھیں کہ شباب کے سامنے شبیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی پوری اوصاف اور ہمت اور جرت کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی نانی جان کے، اپنی والدہ کے اوصاف اور ہمت اور حوصلے کا پہاڑ نظر آتی ہیں۔ عورت کے بغیر کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ہی آج کا جو موضوع ہے وہ یقیناً عصر حاضر کی عورت کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آج وہ وقت ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کی سیرت کو سمجھ کر اپنی اولادوں کو اسی خطوط پر تربیت کریں جس خطوط پر ان ہستیوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی۔ دین اسلام کی ابتدا سے ہی عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شعبہ ابی طالب بہت بڑی مثال ہے جس میں دو عورتوں کا کردار بڑا ہائی لائٹڈ ہے۔ ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ جہاں 6 مہینے کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ شعبہ ابی طالب میں، دوسری ایک خاتون بی بی فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں۔ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو جناب رسول خدا کے بستر پر ہر شب کو سلاتے ہیں، اور اس میں بی بی ام البنین خود طے کرتی ہیں کہ آج میرا کون سا بچہ، اس بی بی فاطمہ بنت اسد خود طے کرتی ہیں کہ آج میرا کون سا بچہ جناب رسول خدا کے بستر پہ سوئے گا۔ ایسے ہی تو نہیں، پھر شباب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا کہ امی بعد امی، بالکل کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ بالکل، تو یہ تربیت کا آغاز، اور پھر انہی کی اولادوں نے آگے دین کے لیے اپنی اولادیں راہ حق کے لیے قربان کر دی۔ تو یہ ابتدا در حقیقت پہ شعبہ ابی طالب سے ہو چکی تھی۔ اچھا، جب شعبہ ابی طالب سے باہر نکلے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تو 3.5 یا 4 برس کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سن ہے، اور جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو انہوں نے وصیت ہی یہی کی ہے کہ اپنے بابا کے شانہ بشانہ اس طرح سے کھڑے رہنا جس طرح سے میں تمہارے بابا کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ گویا اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آقا کے طور پر کروایا، جناب رسول خدا کے طور پر کروایا کہ یہ دین کی خاطر تم نے اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح شعبہ ابی طالب میں جناب ابو طالب نے جب اپنے 4 فرزندوں کو دین کی خاطر تیار کرنا شروع کیا تو کربلا میں ان 4 فرزندوں کی ہی اولادیں کام آئی ہیں۔ ایسا ہی، اور ان 4 فرزندوں کی اولادوں کو کام لانے میں کربلا کی خواتین کا بڑا رول ہے۔ بالکل، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انقلاب ہمیشہ ماؤں کی گود میں پرورش پایا کرتے ہیں۔ ماؤں کا دودھ ہوتا ہے، یہ باپ کا خون ہوتا ہے، وہ جرت، وہ حوصلہ، وہ غیرت جس کو ہم غیرت دینی کہتے ہیں، وہ پھر ہمیں میدان کربلا میں برسر پیکار نظر آتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں، اب جو ہم بات کر رہے تھے خواتین کی تربیت کی، اور آپ نے کہا کہ خون سے شامل ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے تھوڑا سا نسب دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، کیوں؟ جب یہ تمام رشتے طے پائے، جب یہ تمام ہمارے جو ہاشمی خاندان ہے، اس میں آپ دیکھیے، آپ حضرت علی علیہ السلام کی جب دیکھتے ہیں تو دیکھیں بی بی ام البنین کا آپ نے تذکرہ کیا پروگرام کے شروع میں، تو انہوں نے جناب عقیل جو کہ علم الانساب کے ماہر تھے، جو عرب کے تمام نسب جانتے تھے، ان سے پوچھا کہ ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہادر اور ایک جری بیٹا عطا کرے۔
جو امام حسین علیہ السلام پر اس طرح محافظ رہے جس طرح میں ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ کر ان کے ساتھ رہا. کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تو وہ تمام حالات جانتے تھے, وہ جگہ انڈیکیٹ کر چکے تھے کہ یہاں میرا یہ بیٹا گرے گا, یہاں خیمے لگیں گے, یہاں پر میدان جو ہے. دیکھیں پھر انہوں نے جناب قبیلہ بنو کلاب چونکہ مشہور تھا, اور جو بی بی ام البنین ہیں ان کے نانا کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وہ ہیں جو کھیل میں نیزہ کھینچ لینے والے ہیں, نیزہ چھین لینے والے ہیں. تو وہ ایک روایت کے طور پر عرب میں مشہور تھے, اور پھر اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ جب اتنے نسب اعلیٰ ہوں دونوں جانب سے کہ ایک طرف جناب حیدر کرار ہوں اور دوسری طرف بنو کلاب کی جناب فاطمہ کلابیہ ہوں, تو پھر اس سے جناب عباس جیسے جری جوان جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. یہاں پر ضیاء ایک چیز میں آپ کی تائید دونوں کی چاہوں گی کہ ہم اکثر جب حضرت فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا کا تذکرہ آتا ہے تو میں آج کی خاتون سے کہتی ہوں کہ سوتیلی ماں کا ان کے لیے لفظ استعمال نہ کیا جائے, بالکل مادر ثانی کا لفظ استعمال کیا جائے. کیوں؟ جب وہ بیاہ کر آئی ہیں تو دہلیز پکڑ کر بیٹھ گئیں اور اس دہلیز کو بوسہ دیا, اور سیدنا حسنین کریمین علیہ السلام کے سامنے فرمایا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہ مجھے فاطمہ مت کہیں, کیونکہ اس سے ان بچوں کے دل میں ماں کی یاد جو ہے وہ آ جاتی ہے. میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں, تو جس ماں کا اپنا یہ کردار ہو اس کا بیٹا پھر عباس کیسے بالکل ان میں ادب. اور دیکھیں یہ جو ادب ہے یہ جناب عباس میں کیوں وفا میں آخر وہ مثال بن گئے نا, وفا انہوں نے اپنے نام لکھ لی قیامت تک کے لیے. اب جہاں عباس کا ذکر ہوگا وہاں وفا کا ذکر ہوگا. وفا کو معنی پہنائے ہیں جناب عباس نے, بالکل اس لیے کہ بی بی ام البنین کا کردار کیا ہے, جناب عباس کی والدہ کا کردار کیا ہے کہ دیواروں کو پکڑ پکڑ کر چلتی تھیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو جوان ہیں, کیوں ضعیف لوگوں کی طرح دیواروں کے ساتھ چلتی ہیں, صحن کے درمیان میں کیوں نہیں چلتی؟ تو کہتی تھی کہ مبادہ بی بی جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کے قدموں پر مجھ جیسی ناچیز, مجھ جیسی کنیز کا قدم نہ آ جائے, وہ بھی گستاخی کے زمرے میں آتا تھا. تو ان کی پرورش جناب عباس کی ایسی والدہ کے ساتھ پھر انہی کے چاروں جوان, حضرت جعفر, حضرت عثمان, حضرت عبداللہ, بالکل حضرت عباس کے ساتھ میدان میں شہید ہوتے ہیں. ام البنین کہلاتی تھیں, 4 بیٹوں کی ماں تھیں. اب یہ بھی آپ کے لیے دیکھنے کی چیز ہے کہ آج کل کے معاشرے میں کسی کا ایک بیٹا ہو تو وہ ماں جو ہے وہ زمین پر قدم بڑا مطلب جس کو کہتے ہیں جامع میں پھولے نہیں سماتی ہیں, اور بڑا اتراتی ہیں اس چیز پر. 4 بیٹوں کی ماں تھیں, اسی لیے ام البنین کہلاتی تھیں, لیکن چاروں کے چاروں اسلام کی راہ میں قربان کر دی. ابھی جناب خدیجہ کا ذکر ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سلام کے چند اشعار آ رہے تھے کہ جناب خدیجہ کے بارے میں بہت کم لکھا گیا, لیکن بی بی کا کردار اتنا مضبوط ہے. مسلمہ اول ہیں جی, محسنہ اسلام ہیں, ان کے احسانات کا بدلہ پوری امت قیامت تک نہیں چکا سکتی. اور یہ آپ مطلع دیکھیے گا, اس میں اسی چیز کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ محسن اسلام بی بی پہ بھی ہے سب کا سلام. سبحان اللہ. محسن اسلام بی بی پہ بھی ہے سب کا سلام. بے شک راہ حق میں اول ہی ہیں جن کی عصمت کا مقام. بے شک راہ حق میں اول ہی ہیں جن کی عصمت کا مقام, جن کی آغوش مبارک فاطمہ کی شان تھی. سبحان اللہ. جن کی آغوش مبارک فاطمہ کی شان تھی, اور انہی کی ذریت میں آ گئے سارے امام. اور انہی کی ذریت میں آ گئے سارے امام. طاہرہ تھیں وہ زمانے کے لیے اس وقت بھی, طاہرہ تھیں وہ زمانے کے لیے اس وقت بھی. جی زمانہ جاہلیت میں بھی, کیونکہ وہ طاہرہ لقب تھا ان کا, ان کی پاکیزگی اور عصمت اس مقام پر تھی. طاہرہ تھیں وہ زمانے کے لیے اس وقت بھی, اپنی سب سرداریاں کر دیں تھی جب آقا کے نام. اپنی سب سرداریاں کر دیں تھی جب آقا کے نام. کر گئیں پردہ سراپا شفقت و ایثار جب, کر گئیں پردہ سراپا شفقت و ایثار جب, پھر غموں کو تھا بطول و مصطفیٰ پر اژدہام. سبحان اللہ. جنت معلیٰ میں کبھی ہم کو اجازت جو ملی, جنت معلیٰ میں کبھی ہم کو اجازت جو ملی, پیش کرنا ہے بطول ایک دست بستہ پھر سلام. انشاءاللہ. محسن اسلام بی بی پہ بھی ہے سب کا سلام, راہ حق میں اول ہی ہے جن کی عصمت کا مقام. بہت خوب, بہت خوب, جزاک اللہ. آپ نے ہمارے جذبات کو, الفاظ کو زبان دی ہے, اللہ آپ کو جزا دے. ناظرین, تذکرہ ہے ان ہمت والی ماؤں کا جن کو دیکھ کر آج کی ماں کو بھی حوصلہ, ہمت اور جرأت ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کس نہج پر تربیت کرے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ذکر ہے ہمت عظمت والی قربانیاں دینے والی ماؤں کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. یا حسین سلام,
یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین. سلام شہدائے کربلا، سلام ہے ان عظیم ماؤں کو جنہوں نے اپنی کل کمائی میدان کربلا میں اسلام پر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان کر دی. ذکر کروں گی میں سیدہ رباب کا، جو اپنی سکینہ اور اپنے علی اصغر کے ساتھ یہاں موجود ہیں. ان کے حوالے سے تعارف کرائیے تاکہ ہماری آج کی بہنوں بیٹیوں کو، ہماری اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ یہ عظیم ہستیاں کون ہیں جنہوں نے ہماری خاطر اپنے بچے قربان کر دیے. دیکھیے 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا تو جناب علی اصغر کچھ دن کے تھے اور کچھ دن کے بچے کو لے کر بی بی رباب مدینے سے چلی تھی، اور یہ زوجہ ہے امام حسین علیہ السلام کی. بی بی رباب بھی سردار گھرانے کی ہیں اور ان کے والد بھی عرب کے سرداروں میں سے ایک ہیں. بی بی رباب بھی دینی اور دنیاوی علوم پر دسترس رکھتی ہیں، بہت شاعرہ خاتون ہے اور پہلا مرثیہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ ایک سال زندہ رہی ہیں مشکل سے، وہ جو اشعار غم کے انہوں نے کہے، آپ ان کا ایک علمی مقام دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے. جو مرثیہ گوئی اگر کسی نے سیکھی ہے تو وہ بی بی رباب سے سیکھی ہے. اپنے غم کو اگر حرفوں میں لپیٹنا کسی نے سیکھا ہے تو وہ جناب رباب سلام اللہ علیہ سے سیکھا ہے. اور غم کیسا کہ وہ دھوپ میں رہا کرتی تھی ہمیشہ بعد میں، بالکل کہ کربلا والے سارے سخت تپتی ہوئی دھوپ میں رہے ہیں، چھاؤں میں نہیں بیٹھی بعد میں. تو یہ کچھ دن کے بچے کو لے کر مدینے سے چلی. 4 برس کی ایک بیٹی بھی ہے. بی بی رباب کے بارے میں ایک اور جملہ جو میں کہنا چاہوں گی کہ جب جناب علی اصغر کو امام علی مقام لینے کے لیے آئے ہیں خیمے میں، اور جب حل میں ناصر ینصرنا کی پکار ہوئی اور بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا، اور جب امام علی مقام بچے کو لینے آئے ہیں تو جس طرح اور ماؤں نے اپنے بچے کو تیار کیا، بی بی رباب نے بھی اپنے بچے کو تیار کیا. امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا تھا مدینے میں آنے کے بعد کہ مولا یہ بتائیے کہ اس وقت جناب علی اصغر اور بی بی رباب، یعنی جناب علی اصغر کی نظریں خیمے پہ ہیں، خیمے کے در پر ہیں، اور بی بی رباب جناب علی اصغر کو دیکھ رہے ہیں. تو امام زین العابدین نے رو کر ایک جملہ کہا تھا کہ میری ماں رباب کی بصیرت، کہ وہ اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی کہ تیر اونچا ہے بابا کو نہ لگے. اللہ. تو اس وقت آغوش میں امام حسین کے جناب علی اصغر بیٹے کے طور پر، نہ صرف بیٹے کے طور پر تھے بلکہ بی بی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے مولا ہے. تو اطاعت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو ان بیبیوں سے سیکھے. ضیاء ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حضرت شہربانوں کی اولاد سیدنا امام زین العابدین جو بیمار کربلا ہیں وہ بھی موجود ہیں، بیمار ہیں مگر اپنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ. ایک لمحے کو بھی ان کا، کسی ایک بچے کا یا کسی ایک خاتون کا مجھے حوصلہ ٹوٹتا ہوا کبھی اس پورے سانحے میں نظر نہیں آیا. کیا کہیں گے حضرت شہربانوں جو شہزادی ایران ہیں سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں؟ نورید ابھی شباب بات کر رہی تھیں، کس کس کے المیہ کا ذکر کریں، یہ کربلا ایسا سانحہ ہے، کس کس کی قربانی کی بات کریں. ابھی انہوں نے بی بی رباب کی قربانی کی بات کی، جناب علی اصغر کی جو ان کی نصف قربانی ہے، ان کی قربانی پھر شام کے زندہ میں مکمل ہوئی جب جناب سکینہ بھی اس شام کے محیب زندہ میں جس میں آج بھی انسان داخل ہونے کا سوچ نہیں سکتا، اس میں دم توڑ گئی، جام شہادت نوش کر گئیں. اب اگر ہم بی بی شہربانوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ان کی طرف سے جو قربانی کربلا میں موجود تھی، امام زین العابدین سید الساجدین. بی بی شہربانوں کا تعلق دونوں، امام زین العابدین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کریم الابوین تھے، دونوں طرف سے ان کا نسب جو ہے وہ کسی اپنی مثال نہیں رکھتا تھا. بی بی جو ہیں وہ یزدگرد کی بیٹی تھیں، کہ اس وقت کے دورہ میں آپ کو پتہ ہے ایران کے بادشاہوں کو کہتے تھے کسریٰ، تو شاہ کسریٰ کی صاحبزادی تھیں اور پھر نوشیروان عادل کی نسل سے تھیں، وہ ان کے جد تھے نوشیروان عادل. تو بی بی کا دونوں طرف سے جو مطلب جناب زین العابدین کا نسب تھا وہ انتہائی شاندار تھا. وہ بہت خوبصورت ایک لمحہ لگتا ہے کہ جب یہ قافلے کے ساتھ ان کو لایا گیا، ایران جب فتح کیا گیا تو چونکہ رواج تھا، دستور یہ تھا اور قانون اور اصول یہ تھا کہ جو بادشاہ کی جو ہے وہ بیٹیاں ہوتی تھیں وہ خلیفۃ المسلمین کے جو ہے غنیمت کے مال میں آتی تھیں. دور ہے دور فاروقی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ان کے حصے میں آئیں، مگر انہوں نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ شہزادی ایران
شہزادہ عرب و عجم کے حصے میں آنی چاہیے. جی بالکل. اور امام علی مقام علیہ السلام کو جو ہے وہ ہدیہ دیکھیں اس وقت کے آپ ایتھکس بھی دیکھیں کہ اس وقت کی آپ موریلٹیز کو دیکھیں کہ انہوں نے بے شک وہ مغلوب ہو کر آئی ہیں، وہاں سے اسیر ہو کر آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ شاہ کی صاحبزادی ہیں، شاہزادی ہیں، تو ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ان کے نسب کے مطابق، ان کے خاندان کے مطابق کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ شہزادی کو اسیر کر دیں یا شہزادی کے ساتھ زبردستی کریں. اور پھر دیکھیں وہ کس کو چن رہے ہیں ان کے لیے، جو شہزادہ ہے عرب ہے. یہ تو امام حسین علیہ السلام سے بہتر نہیں کیا گیا، ان کو اپنے کپڑے کرتے اتار کے دیے لیکن جب پھر آپ کو کھانا کھلایا گیا. وہ دیکھتے ہیں اس کے اپوزٹ، جب آپ مثال دیکھتے ہیں پھر خانوادہ رسالت کی شہزادیوں کے ساتھ، یہ تو صرف ایران کی شہزادی تھی نا. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی شہزادیوں کے ساتھ، کونین کی شہزادیوں کے ساتھ دربار یزید بن دربار ابن زیاد میں کیا سلوک ہوا، تو پھر انسانیت خون کے آنسو روتی ہے. ہم بی بی شہربانو کی بات کر رہے تھے. بی بی شہربانو کی جو قربانی کربلا میں موجود تھی امام زین العابدین کی صورت میں، دیکھیں سید الساجدین تھے، سجدوں کی زینت تھے، عبادت کی زینت بنے یہ امام. ایسا عبادت گزار امام کسی نے نہیں دیکھا، روئے زمین پر ایسا عبادت گزار شخص نہیں گزرا جیسے امام زین العابدین تھے. تمام رات سجدے میں گزارتے اور پھر کہتے کہ یا اللہ تیری رات قلیل ہے اور میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن جتنا صابر میرا یہ امام ہے، اتنے صبر کرنے والا بھی آپ نے کسی کو نہیں پایا. اس لیے کہ سر کٹانا کربلا میں آسان تھا، لیکن شام کے بازار میں جناب سیدہ زینب کو سر برہنہ دیکھنا بہت مشکل تھا. اور پھر یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں جو کچھ دوران سفر بازاروں میں آوازیں کسے جاتے رہے، گلے میں توق پہن کر قیدیوں کی طرح اپنی پھوپھی کو، جناب سیدہ زینب کو، جن کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، ان کو کھلے سر اس طرح لے کر جانا، شام کے بازاروں سے گزرنا، شام کے بازاروں میں ان کے خطبات کو سننا اور پھر خود خطبے دینا. خود بھی ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر جو آپ نے خطبہ دیا اور جو پھر آپ نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا، وہ اس قدر زبردست جہاد ہے، اتنا مشکل جہاد ہے کہ اس امام کو ہزاروں کروڑوں سلام ہو، بے حد درود و سلام ہو جناب امام زین العابدین کی ذات پر، کہ واقعہ کربلا کے بعد جتنے برس بھی زندہ رہے، آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون کے آنسو گرتے تھے. شباب میں سمجھتی ہوں کہ مائیں جو بچے جنتی ہیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصنیف ہوتی ہے، ان کی پروڈکٹ ہوتی ہے. وہ اپنا کل اثاثہ لے کر میدان میں حاضر تھی. انہی ماؤں میں ایک ماں مجھے حضرت ام لیلہ حوصلے، ہمت اور جرت کا بلند چٹان نظر آتی ہیں، کہ جن کے علی اکبر میدان میں جب جاتے ہیں تو میں اس لمحے کو شاید بیان بھی نہیں کر پاتی کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی عمر انور 56 سال 5 ماہ اور 5 دن ہے، بال سارے سیاہ ہیں، لیکن جب لاشا علی اکبر اٹھا کر لاتے ہیں تو بال سارے سفید ہو چکے ہیں. اس ماں کی عظمت اور ہمت کو کیسے سلام پیش کریں گی؟ ایک جملہ میں بی بی شہربانو کے لیے اور کہنا چاہوں گی، امام زین العابدین کی والدہ کے لیے، اس سے کہ بی بی شہربانو کے عقد سے عربوں اور عجم میں جو رشتہ تھا وہ بھی استوار ہوا. جو یہ میرا جملہ وہ لوگ سمجھیں گے جن کا تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ ہوگا. بی بی ام لیلہ جناب علی اکبر کی والدہ اور جناب علی اکبر شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جناب علی اکبر کے بارے میں یہ جملہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو ہم جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کا چہرے مبارک دیکھا کرتے تھے. تو جناب علی اکبر کا یہ مقام ہے. ان کی والدہ بی بی ام لیلہ قبیلے کی سردار کی بیٹی، بہت اعلیٰ نسب اور حسب نسب سے تعلق رکھتی تھیں. بی بی ام لیلہ کی آغوش کو پروردگار نے اتنا قابل سمجھا کہ شبیہ مصطفیٰ ان کی آغوش میں دیا. سبحان اللہ. اور جب بی بی ام لیلہ کی آغوش میں شبیہ مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بی بی نے لے جا کر جناب زینب کی آغوش میں ڈالا اور کہا کہ کیونکہ آپ ثانی زہرا ہیں، اللہ اکبر، اور یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس کی پرورش کرنے کا اہل مجھ سے زیادہ آپ ہے. یعنی صبر کی ابتدا بیٹے کے گود میں آتے ہی جناب ام لیلہ کی شروع ہو گئی. پھر جناب ام لیلہ کی صبر کی انتہا ہمیں جناب صغرا کی شکل میں مدینے میں نظر آتی ہے کہ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے، لیکن 3 خواتین بی بی ام سلمہ، بی بی ام البنین اور جناب صغرا کو مولا نے مدینے میں چھوڑ دیا. اور تاریخ پوری گواہ ہے
کہ جناب صغرا صرف آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے چلنے کے لیے کوئی کہہ دے، اور زبان سے ان کے ایک بھی شکوے کا لفظ نہیں لکھ رہا۔ یہ صبر کی دوسری بڑی داستان ہمیں مدینے میں نظر آتی ہے کہ جس بیٹی کی وہ جن کو چھوڑا گیا تھا ان کو بھی حکمتاً چھوڑا گیا تھا، بالکل، اور جن کو ساتھ لیا گیا تھا ان کو بھی حکمتاً اچھا ایک یہاں پہ میں ایک اور جملے کا اضافہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ بی بی صغرا کو حکمتاً کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے کہ بیٹا شبیہ مصطفیٰ ہے اور بیٹی شبیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، کہ جب مولا اپنی اس بیٹی جناب صغرا کو دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ صغرا کو دیکھ کے مجھے میری ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی بی بی ام لیلہ کی آغوش کو پروردگار نے دونوں شبیہوں کے لیے چن لیا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ بی بی صغرا کی سن جب مدینے میں رہی ہیں تو وہ 9 یا 10 برس کی ہیں جب انہیں مدینے میں چھوڑا ہے اور یہ قافلہ چلا ہے۔ بی بی صغرا کو مدینے میں چھوڑا ہی اسی لیے کہ امام زین العابدین خود کہتے ہیں کہ اتنی کم سنی میں وہ اپنے زمانے کی فقیہہ تھی، سبحان یعنی اس کم سنی میں ان کے علم کا معیار کتنا ہے کہ مولا انہیں مدینے میں چھوڑ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ جو علم کا در ہے مدینے میں وہ عورتوں کے لحاظ سے کبھی بند نہ ہو۔ تو جس ماں کی اولادیں اتنی مکرم ہوں اس ماں کا کیا کہنا۔ اچھا پھر جناب نافع بن حلال جو مولا کے مؤذن تھے اور وہ قافلے میں مولا کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عاشور کی صبح کو مولا نے نافع بن حلال کو اذان کرنے کا نہیں کہا، جناب علی اکبر کو کہا کہ اذان دو؟ اس لیے کہ جناب علی اکبر کی اذان نے دور مصطفی کو تازہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جناب علی اکبر کی اذان میں وہ بھی جز تھا جو جناب بلال کی اذان سن کر ہوتا تھا، وہ بھی جز تھا جو مولائے کائنات نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دی تھی۔ یعنی دونوں اذانوں کی یاد جناب علی اکبر کی اذان سے تازہ ہو گئی۔ بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہوں گی کہ مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جتنے بھی کربلا میں ماؤں کے جوان موجود تھے وہ سب زبان حال سے یہ پکار رہے تھے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ضیاء ہم جب بات کر رہے ہیں ان تمام عظمت والی عظیم ماؤں کی تو مجھے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جو کہ اس وقت بیوہ بھی تھیں اپنی کل کمائی حضرت قاسم کے ساتھ، جو کہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کے ہم نام بھی ہیں، مجھے ان کو بھی سلام پیش کرنا ہے، ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم تمام مائیں آج جو اپنی گود میں بیٹے رکھتی ہیں، جو ہم کلمہ پڑھتی ہیں، جو اپنے سروں پر چادریں رکھتی ہیں، ہم ان تمام ماؤں کی مقروض ہیں۔ نورید یہ عورتیں نہیں تھیں، یہ تو عظمت و استقلال کی مثال تھی۔ بے شک یہ تو حوصلے کی چٹانیں تھیں، معیارات تھے۔ یہ وہ صبر کے وہ معیار تھے جن کو ہم سب مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں بی بی ام فروا کی آپ نے بات کی اور ابھی رباب جیسے جناب علی اکبر کی شہادت کی بات کر رہی تھی۔ جناب علی اکبر کی شہادت ایک ایسا سانحہ ہے جس کو سننا بہت مشکل ہے کسی بھی درد مند دل کے لیے۔ اور دیکھیں امام حسین علیہ السلام پورے واقعات کربلا میں کہیں بھی انہوں نے گریہ نہیں کیا سوائے جناب علی اکبر کے سینے سے جس وقت برچی کھینچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا تجھ پر خاک ہو علی اکبر کے بعد، اور پھر جب ان کا لاشا لے کر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خدا گواہ رہنا کہ مجھ حسین کو رلا رلا کر مارا گیا۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ مولا کی جوانی اس کے بعد چلی گئی، مولا کے بال سب سفید ہو گئے جب جناب علی اکبر کا لاشا مولا کی آنکھوں کے سامنے آیا ہے، لیکن اس شقی امت کے اوپر واقع ہو کہ اس نے شبیہ مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ بی بی ام فروا کا تعلق بھی جب آپ ان کے نسب کی جانب دیکھتے ہیں تو جیسے ہم نے سب کے بارے میں بات کی، بی بی ام فروا کا تعلق بھی اشراف میں سے تھا۔ ان کے جو اجداد ہیں علامہ ضیاء ہم بی بی فروا پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، یہاں معذرت کے ساتھ ہمیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکنا ہے۔ ناظرین ہم تو اپنے آپ کو جو مائیں کہتی ہیں، مجھے تو ان ماؤں کی تاریخ پڑھ کے، ان ماؤں کی قربانیاں پڑھ کے، ان کی ہمت اور حوصلے کی یہ پوری تاریخ پڑھ کے اپنے ماں ہونے پر بھی شرم آتی ہے کہ ایک ہم بھی مائیں ہیں، کاکروچ سے بچوں کو ڈرانے والی، بھاؤ سے ڈرانے والی، اندھیرے سے ڈرانے والی، اکیلے پن سے ڈرانے والی، ہم اس امت کو کیا دے رہے ہیں؟ آج ہم ماؤں کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اور یہ سوال کا جواب کسی اور کے پاس نہیں، ہم ماؤں کے پاس ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری گود میں کیا پروان چڑھ رہا ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام شہدائے کربلا، سلام ابن امام حسن علیہ السلام حضرت قاسم بن حسن بن علی۔ فانوس میں ہے شمع کہ ہے رخت بدن میں، رخساروں پہ گیسو ہیں کہ ہے چاند گہن میں، ہر شخص کی آنکھوں کو چکا چوند ہے رن میں، سہرے میں یہ چہرہ ہے کہ سورج ہے کرن میں، تڑپے گا وہ تربت میں جگر بند ہے جس کا، کیا گزرے گی اس ماں پہ یہ فرزند ہے جس کا۔ سلام ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے یہ شبیہان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شبیہان امام حسن علیہ السلام، یہ شبیہان امام حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کو میدان میں اتارا اور اس امت پر قربان کر دیا۔ جی ضیاء، ہم بات کر رہے تھے سیدنا قاسم علیہ السلام کی، ان کی والدہ کی، حضرت ام فروہ، جی ان کے حوصلے اور ہمت کو سلام ہے کہ بیوگی میں کل سرمایہ جن کا یہ بیٹا ہے اس کو بھی دین پر قربان کر دیا۔ بی بی ام فروہ کے بات جب ہم کرتے ہیں تو ان کے بھی اس میں سیم جو ہم نے آگے بھی بات کی، ڈسکس کی کہ ان کے جو رشتے طے کیے گئے تھے سنین کریمین کے اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کے، اس میں نسب کو بہت اہمیت دی گئی تھی اور وہ اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ جو وفاداری، وہ جو وفا شعاری اور وہ جو استقامت، جرت و شجاعت اور علم و فصاحت ہے وہ ان کے خون میں، ان کی گھٹی میں شامل ہو۔ بی بی ام فروہ کا تعلق بھی ایک حکمران خاندان سے تھا اور بی بی بھی اشراف میں سے تھیں۔ بی بی کے والد بھی، بی بی کی شادی کے بعد بی بی کی ایک چھوٹی بیٹی تھیں جو کہ جن کا نام فروہ تھا، انہی کی وجہ سے بی بی کی کنیت ام فروہ ہوئی اور اسی وجہ سے وہ ام فروہ کے نام سے مشہور تھیں، ام فروہ کہلاتی تھیں۔ لیکن وہ شہزادی جو تھیں وہ 2 سال کی عمر میں وفات پا گئیں، جس کی وجہ سے ان کا ذکر پھر بعد میں تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن سوانح شہزادہ قاسم کی جلد 2 میں علامہ سید ضمیر حسین نے اسی طرح سے لکھا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں بی بی کی تربیت کی طرف اور پھر بی بی کی قربانی کی طرف، تو بی بی کی قربانی کربلا کے اندر جناب شہزادہ قاسم کی صورت میں ایک ایسی قربانی تھی کہ قربانی کیا تھی، یہ تو ایک شاہکار تھا، جرت کا، بے شک عظمت کا، شجاعت کا اور حسن و جمال کا۔ ایسا ہی ہے جناب شہزادہ قاسم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ میدان کے لیے روانہ ہوئے ہیں، پہلے تو آپ کو معلوم ہے ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کیوں اجازت نہیں دے رہے تھے؟ اس لیے کہ بیوہ بہاوج، اس کی آنکھوں کی حسرت امام حسین علیہ السلام کی نظروں کے سامنے تھی۔ مولا کا دل اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس بیوہ بہاوج سے، جس کی کل پونجی، جس کی عمر کا کل سرمایہ یہ شہزادہ ہے، یہ کیسے اس کی نظروں سے اوجھل کر دوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ جو اس میدان میں گیا وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ بالکل ان کو اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن اس کے بعد جب ان کی بازو کا تعویذ کھولا گیا جس میں امام حسن علیہ السلام نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ جب آپ کے لیے مدد کا وقت ہو تو پھر جناب قاسم کو میری جگہ آپ کی نصرت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بی بی فروہ کا نگاہ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی پر کیا وقت اور حدیث موجود ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی انڈیکیشنز، روایات موجود ہیں۔ تو دیکھیں امام حسن علیہ السلام اس وقت حل من ناصر ینصرنا کی جواب دینے کے لیے خود موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ایک بہترین قربانی، ان کی وصیت بھی موجود ہے، ان کی وہ بہترین قربانی شہزادہ قاسم، جن کے بارے میں دیکھیں مورخین نے لکھا ہے اور ان لوگوں نے لکھا ہے جو یزید کے لشکر میں شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ، یہ جو شہزادہ قاسم جب جنگ کے لیے میدان میں اترا ہے تو یہ اس قدر خوبصورت تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو میدان میں روانہ کیا تو ان کے امامہ کی ایک سائیڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نقاب کی طرح ان کے چہرے پر ڈال دیا کہ مبادا ان کو نظر بد نہ لگے دشمن کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس شہزادے کے پیچھے اس لیے گھوڑے دوڑاتے تھے کہ جب یہ گھوڑے کو دوڑائے تو اس کا نقاب اڑے ہوا کے رخ سے اور ہم اس کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ یہ خود ابن سعد کے لشکر کے مورخین نے لکھا ہے کہ شہزادہ قاسم اس قدر خوبصورت تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جیسے میدان کرب و بلا میں ایک چاند اتر آیا ہو۔
اور حضرت ام فروا چاہتی تو امام علی مقام علیہ السلام سے رخصت طلب کر سکتی تھی کہ میرا تو یہی کل سہارا ہے. لیکن اس کے برابر میں ان کی شب عاشور کی گفتگو دیکھیے اپنے بیٹے سے، وہ کیا گفتگو کر رہی ہیں. آپ تو یہ بات کر رہی ہیں نا کہ وہ اجازت طلب کرتی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ باندھ کر دست بستہ اس سے کہہ رہی ہیں کہ مجھ بیوہ کی لاج رکھنا، مجھ بیوہ کی لاج رکھنا. میں جناب سیدہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گی کہ میرا شہزادہ زندہ تھا اور آپ کے شہزادہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان سے گزر گئے. بیٹا ان پر اپنی جان ان سے پہلے قربان کرنا، اپنی جان ان کے بچوں سے پہلے قربان کرنا. شباب مجھ بیوہ کی جس طرح حضرت قاسم کا تذکرہ کر رہی ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی ہیں ضیاء، ان کی تربیت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا بھی پورا ہاتھ ہے، پوری سرپرستی شامل ہے. ان کے ہمت، حوصلے اور جرت میں ان کی پھپھو جان ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماں کی طرح سے، اور وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ اور پھپھو تمہاری ماں کے درجے میں ہیں. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جہاں اپنے اون محمد کے ساتھ موجود ہیں، وہاں یہ بھی تو انہی کے بیٹے ہیں. بالکل نورید، لوگ تاریخ میں بی بی زینب کو کربلا کی شیر دل خاتون لکھا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں دین اسلام کی شیر دل خاتون جناب زینب ہے. یہ اسی گود کی تربیت کا اثر ہے جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 4-4.5 برس کی بچی کے اندر، ہم کہتے ہیں نا تربیت کے لیے ایک بڑا عرصہ چاہیے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی زینب کے ساتھ صرف 4.5 یا 5 برس تک رہی ہیں. 5 برس کی جناب زینب تھی جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئی تھی. لیکن بی بی فاطمہ نے 5 برس کی عمر میں تربیت کا وہ معیار اپنی بیٹی کے اندر بنا دیا تھا. گھٹی کس نے دی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. خون ان کی رگوں میں حیدری خون تھا. وہ جرت جب بولی ہے یزید اور ابن زیاد کے دربار میں، لوگوں نے کہا حیدری لہجہ بول رہا ہے. دیکھیے جو نہیں دیکھ سکتے تھے صحابی، وہ تک لہجہ سن کے یہ کہنے لگے کہ لہجہ بالکل علی کا ہے، علی کا علی آ گئے. یہاں پر ضیاء ایک اور خاتون، شیر دل خاتون، سیدنا جعفر کی زوجہ جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اون محمد کی دادی جان، میں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ وہ ان کی بھی کمائی یہاں موجود ہے. ان کے اپنے بیٹے بھی شہید ہوئے اور ساتھ ان کے یہ پوتے بھی شہید ہوئے. پروگرام کا وقت مختصر ہے، آخر میں آپ سے ایک بہت درد مندانہ سا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج جب تبلیغ دین کی بات ہوتی ہے، جب دین کے کام کرنے کی، خدمت کی، ابلاغ کی بات ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ خواتین کو دین اسلام کے پیغام کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ دونوں سیدہ ہیں، میں نے کئی لوگوں سے، مردوں کے منہ سے سنا کہ جی ہماری خواتین بہت پردہ دار خواتین ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو مجھے یہ بتائیے سیدہ زینب، جن کے بال کبھی آسمان نے نہ دیکھے تھے، جن کی آواز کبھی ہمسایوں نے نہ سنی تھی، کیا ان سے زیادہ کوئی عفت مآب، کوئی پردہ دار خاتون ہو سکتی ہے جو دین اسلام کو بچانے کے لیے نکلی؟ تو اگر وہ نکلی تو آج کی عورت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ نے صحیح کہا کہ آج کی عورت کو بھی اس سے ایک سبق لینا ہے، اور آج کے مردوں کو بھی، کہ جب دین اسلام پر کڑا وقت پڑے اور جب مشکل ایسی آ بنے کہ عورت کے گھر سے نکلنے بغیر بات نہ بنتی ہو، تو پھر آپ نے دیکھا ہے، آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ تمام عفتیں، تمام عصمتیں قربان ہوں خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا پر، کہ جب اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی ہے پشت رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ صحن حرم میں آ کر ہٹاتی ہیں. پھر جب وقت پڑتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے دربار میں کبھی خطبہ دیتی ہیں، کبھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں رسیوں کے ساتھ، چادریں ان سے چھین لی گئی ہیں، اس کے باوجود دربار یزید میں کس طرح سے یزیدیت کو للکارتی ہیں. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ان بیویوں کی ہیں جن پر تمام عفتیں، تمام عصمتیں اور تمام دنیا کا مرتبہ اور وقار قربان ہو. تو جب خانوادہ رسالت میں، خاندان رسالت نے ایسی شمع رسالت بیویاں جو تھیں جن کے نور سے اللہ تعالیٰ نے اس سماوات کو اور اس ارض کو روشن کیا ہے، ان کی روشنی میں ہمیں اس راستے کو اپنانا چاہیے کہ جب دین خدا پر مشکل وقت ہو اور جب ضرورت محسوس ہو اس بات کی کہ عورت اپنے کردار کو ادا کرے، تو پھر اس بات کو یقیناً پیش نظر رکھیں کہ ہمارے سامنے جناب فاطمہ زہرا کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے جناب ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، اور کربلا کی ان تمام ماؤں کی مثال موجود ہے. ان کے کردار کو دیکھیں آپ، کہ ہر بیوی اپنی قربانی پیش کرتی. جب امام حسین علیہ السلام
جنازے کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں آتے تو تمام بیبیاں سجدہ شکر میں گر جاتی بے شک، اور کہتی ہیں یا بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ ناچیز کی قربانی قبول کی۔ بہت شکریہ ضیاء آپ کا، شباب آپ کا۔ ناظرین کرام، تعلیم و تعلم عورت کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پوری دنیا میں پرائمری ایجوکیشن کے لیے فیمیل ٹیچرز کو منتخب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک جو جذبہ ہوتا ہے جس کو مامتا کہتے ہیں، وہ جذبہ انگلی پکڑ کے بچے کو چلانا سکھاتا ہے۔ آج میں پاکستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان سب سے مطالبہ کرتی ہوں، ان سب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ امہات المومنین، وہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کربلا کی ان شیر دل خواتین جو ہماری رول ماڈلز ہیں، ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے اس تمام قربانیوں کی داستان کو نصاب کا حصہ بنائیں، تاکہ آج کی عورت ان سے سبق اخذ کر سکے کہ اس کو ایک بیٹی کے طور پر اپنے کردار کو کیسے نبھانا ہے، ایک ماں کی صورت میں، ایک بہن کی صورت میں اور ایک بیوی کے روپ میں کس طرح اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ ہدیہ سلام لے کر حاضر ہوں گی۔ آخر میں اب میری گزارش ہے زرمینہ ناصر علی سے کہ وہ منقبت پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ حضرت شبیر کے گھر کی ضیاؤں کو سلام، حضرت شبیر کے گھر کی ضیاؤں کو سلام، حضرت شبیر سے ان کی وفاؤں کو سلام، حضرت شبیر سے ان کی وفاؤں کو سلام۔ سیدہ زہرا کے گھر سے ان کے نسبت کو سلام، حضرت شبیر سے ان کی رفاقت کو سلام، ہو رباب و شہر بانو ام لیلا پر سلام، ہو رباب و شہر بانو ام لیلا پر سلام، حضرت شبیر کے اعلیٰ حوالہ پر سلام، حضرت شبیر کے گھر کی ضیاؤں کو سلام، اور کربلا میں لٹنے والی بے نوا کو سلام، کربلا میں لٹنے والی بے نوا کو سلام، حضرت شبیر کے بچوں کی ماؤں کو سلام، حضرت شبیر کے بچوں کی ماؤں کو سلام، حضرت شبیر سے ان کی وفاؤں کو سلام، حضرت شبیر سے ان کی محبت کو سلام، حضرت شبیر سے ان کی محبت کو سلام، دی کی ساجد جو ہے کی نصرت انہوں نے ہو سلام، حضرت
شبیر سے ان کی وفاؤں کو سلام، حضرت شبیر کے گھر کی ضیاؤں کو سلام، حضرت شبیر سے ان کی وفاؤں کو سلام، کربلا میں لٹنے والی بے نواؤں کو سلام یا حسین، سلام یا حسین،